ہمارا مدرسہ ہدایت الاسلام عائشہ کمپلیکس کے بچے جو اس وقت بالکل خاموش موڈ پر ہے، جس کو ہم سائلنٹ موڈ کہتے ہیں. اگر ہمارا موبائل اگر سائلنٹ موڈ پر ہو تو وہ صرف وائبریٹ ہوگا. ہوتا ہے وائبریٹ؟ سائلنٹ موڈ پہ وائبریٹ ہوتا ہے کیا؟ اور اس کو اور سائلنٹ کیے تو آواز ہی نہیں آئے گی. بات سمجھ میں آ رہی؟ تو بعض مرتبہ خاموش رہنے کیوں کہتے معلوم؟ تاکہ ایک حدیث پر عمل ہو جائے. کون سی حدیث ہے؟ کون بتائے گا؟ بولو زور سے. من صمت نجا، جو خاموش رہا وہ نجات پایا. پھر بھی ہماری انابیہ بات کر رہی ہے، ویڈیو میں دکھ رہی ہے. اور یہ ویڈیو کہاں جاتی ہے معلوم؟ یوٹیوب پر بھی جاتی ہے، ممی ابو کے پاس بھی جاتی ہے. اور بعض مرتبہ میں نے کہا تھا، میں ویڈیو کر رہا تھا اور گھر سے فوراً فون آیا، مولانا وہ میرا بچہ تو سن نہیں رہا تھا، وہ ادھر ادھر دیکھ رہا تھا نام لے کر اس کا. تو ایسا ہوتا ہے. اور ایک پیرنٹس نے کہا، مولانا ذرا میرے بچے کی فوٹو بھیجتے جاؤ نا. اس کے طرف بھی اس کا بھی جو ہے کچھ مجھے دیکھنا، میں پابندی سے دیکھتا ہوں. تو ایسا ہوتا ہے. میرا مطلب یہ نہیں، میرا مطلب جو ہے کچھ میسج آپ کے گھر تک پہنچنا چاہیے. کون سا میسج؟ جو ہم یہاں پڑھ رہے ہیں وہ میسج پہنچنا چاہیے گھر تک. دیکھیے سب سے پہلے تو ایک بات سنیے کہ ہم مسجد میں آتے ہیں، مدرسہ الگ چیز. اگر مسجد میں آنے کے بعد ہم نے دنیاوی باتیں کی، ماہرہ ادھر سنو غور سے، کون سی بات کی ہے؟ دنیاوی باتیں کیے تو سب سے زیادہ جو ہے نا اللہ ناراض ہوتے ہیں. اور اللہ فرشتوں کو بھیجتے. کس کو بھیجتے؟ فرشتوں. اور بھیجنے کے بعد لعنت بھیجتے ان بچوں پر، ان لوگوں پر جو کیا کرتے بولو؟ مسجد میں دنیاوی باتیں کرتے. تو فرشتے آتے، پہلے پیار محبت سے سمجھاتے ہیں، اے اللہ کے بندو، اللہ کا گھر یہاں کیا مت کرو؟ باتیں مت کرو. پھر بھی بات کرنے والا نہیں سمجھتا ہے تو دوبارہ سمجھاتے ہیں، اللہ کے بندو، مسجد اللہ کا گھر ہے، یہاں کیا مت کرو؟ باتیں مت کرو. پھر تیسری مرتبہ غصے میں آ کر وہ لعنت بھیجتے ہیں. کیا بھیجتے؟ جب اللہ کی لعنت شیطان پر ہوئی تو شیطان کو اللہ نے جنت سے نکال دیا اور ہمیشہ کے لیے اس کے اوپر لعنت برستے رہتی ہے. جو بھی قرآن شریف پڑھتا ہے یا پھر کوئی چیز پڑھتا ہے، پہلے جو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتا ہے، مردود یعنی دھتکارا ہوا، اللہ کے بارگاہ سے اس کو بھگایا ہوا جو ہے، اس کے اوپر لعنتیں برستے رہتی ہے. تو ہمارے اوپر بھی اگر مسجد میں آ کر اللہ کی لعنت برستی ہے، فرشتے غصے میں ہم کو بولتے ہیں، تو اس سے اچھا ہے کہ پھر ہم مسجد میں نہ آئے، جو باتیں کرنے کی جگہ وہیں کریں. کہاں کریں گے باتیں؟ مسجد میں نہیں کریں گے. معظم واڑے کر ہمارے سامنے سورہ علق کی 5 آیتیں، ابتدائی 5 آیتیں سنا رہا ہے. اس کا فائدہ کیا ہے کہ اگر علم حاصل کرنے سے پہلے، جیسے میں نے کہا تھا پیپر پڑھنے سے پہلے، ہمارے پیپر ہوتا ہے نا، اسکول کا ایگزام چل رہا ہے، تو پیپر پڑھنے سے پہلے ہم نے سورہ علق کی 5 آیتیں پڑھی. اللہ کی ذات سے امید ہے تو پیپر ایک دم ایزی جائے گا آپ کا. چلے شروع کرو. وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. ما لم يعلم نہیں، بلکہ چلے سب ایک ساتھ پڑھیں گے. کل ایگزام ہے نا تمہارا؟ کس کا کس کا ہی ختم ہو گئے؟ اچھا چلو بہت ہے ماشاء اللہ. چلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم الله
اقرأ بسم ربک الذی خلق. ہمارے گروپ کے بچے جنہوں نے سیرت کوئز میں جو ہے حصہ لیا ہے، ان کو کتنے سوالات یاد کرنا ہے؟ ٹوٹل 50 سوالات یاد کرنا ہے، اور گروپ کے حساب سے وہ جوابات دیں گے. اس میں جلدی نہیں کریں گے. میں نے کل بھی بتلایا تھا کہ ہم کیا کریں گے، پہلے ایک دوسرے سے پوچھیں گے، کنفرم کریں گے یعنی صحیح ہے یا نہیں ہے. اور اس کے بعد میں نے کہا تھا نا، جوش میں جواب دیں گے تو ہوش کھو بیٹھوں گے. تو ہوش میں جواب دینا ہے. کیسے دینا ہے بولو؟ ہوش میں. تو سب سے پہلا سوال کس کو یاد ہے؟ سوال کیا ہے؟ سوال کیا ہے؟ کیا بتلایا؟ جواب کون دے گا؟ میں نے کہا جوش میں نہیں. چلو حمدان بولو. احمد بتلایا. صلی اللہ علیہ وسلم بولیں. دوسرا سوال کیا ہے؟ بولو. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس نبی کے نسب؟ محسنہ. ایسا نہیں کریں گے. ایک دوسرے کا ہاتھ گروپ پہ جا رہا ہے، ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کے گندی عادت ہے. بلکہ ہمارے تو اندر کیا ہو، جذبہ ہو. میں نے کہا نا، ہم دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے اپنے کو آگے بڑھائیں گے تو اللہ فیل کریں گے. ہم جو ہے سب کو پوچھیں گے، اور گروپ میں جو ہے سب سے پوچھا جاتا ہے، لیکن جس کو اچھا کانفیڈنس کے ساتھ یاد ہے وہ کیا کرے گا. پہلے ہم جو ہے ایک لیسن پڑھنے جا رہے ہیں، قرآن حکیم. اس کا سوال ہے قرآن شریف کیا ہے؟ تم جواب دو. قرآن شریف کیا ہے؟ یہ سوال ہو گیا، اس کا جواب دینا آپ کو. قرآن شریف اللہ تعالیٰ کی ایک مقدس کتاب ہے، اسے بغیر وضو کے نہ چھونا چاہیے. سوال ہے آگے، قرآن شریف کس طرح نازل ہوا؟ آپ جواب دیں گے. حضرت جبرائیل علیہ کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا. اس کو اور کلیئر کریں گے. حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا. آگے سوال ہے قرآن شریف میں کیا ہے؟ تم جواب دو گے. میں نے کتنی چیزیں بتلایا تھا؟ اس میں 5 چیزیں بتلایا تھا. چلے آپ بولو زور سے. نبیوں کے قصے، نصیحت کی باتیں اور احکام الہی. 4 ہو گئے. دعائیں. ایک 5ویں چیز دعائیں. چلے اب یہاں سے ایک بچہ اور جواب دے گا. کیا قرآن کریم سے پہلے، قرآن سے پہلے کوئی کتاب نازل ہوئی؟ بولو جواب دو. بولو. غلط جواب ہے. بولو زور سے، کھڑے ہو جاؤ. تورات، انجیل. جی ہاں. یہاں سوال ہے کیا قرآن سے پہلے کوئی کتاب نازل ہوئی؟ جی ہاں، تورات، انجیل، زبور اور کچھ صحیفے. دیکھو، تورات، زبور، انجیل اور کچھ صحیفے. قرآن کریم اس میں شامل کیا. ہم نے سوال کیا قرآن سے پہلے، تو قرآن شریف 4تھی کتاب ہوئی. تورات، زبور، انجیل یہ اس سے پہلے بڑی کتابیں تھیں، اور قرآن کریم 4تھی کتاب ہے. ٹھیک ہے. سب کتابوں میں کس کا درجہ بڑھا ہوا ہے؟ بولو اقصا. بولو عزیر. سب کتابوں میں سب سے بڑا درجہ قرآن کریم کا ہے. ٹھیک ہے. اب اگلا لیسن ہے کعبۃ اللہ اور مسجدیں. کعبۃ اللہ اور مسجدیں. اس سوال کو یاد کرنا ہے، دماغ میں بٹھانا ہے، بار بار اس کا تذکرہ کرنا ہے، تاکہ یہ جو سوالات ہیں اس کو ہم کون سے سوالات کہیں گے؟ یہ ہماری زندگی کے جز ہے. یہ ساری معلومات اسلام کی جو ہے ہمیں ہونا چاہیے. تو معروف پہلا سوال ہے مسجدیں کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی عبادت گاہ ہے. اللہ تعالیٰ کی عبادت گاہ. گاہ کہتے ہیں عبادت کرنے کی جگہ. عید گاہ، عید کی نماز پڑھنے کی جگہ. گاہ جو ہے وہ جگہ کو کہتے ہیں عبادت گاہ. صحیح ہے، یاد رکھیں گے. مسجدیں کس لیے بنائی جاتی ہے؟ اگلا سوال ہے ریان. بولو مسجدیں کس لیے بنائی جاتی ہے؟ بولو قیوم.
मस्जिदें किस लिए बनाई जाती, बोलो। जमात के साथ 5 वक्त की फर्ज नमाज अदा करने के लिए मस्जिद माशाल्लाह, ताकि जमात के साथ फर्ज नमाज अदा की जाए। मस्जिदें क्यों बनाई जाती है? हाँ, फर्ज नमाज अदा की जाए। फिर सुन्नतें कहाँ पढ़ेंगे? हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुन्नतें घर से पढ़ कर आते थे। हाँ, घर से सुन्नतें पढ़कर मस्जिद में आना है, ताकि हमारे घरों को कब्रस्तान न बनाए। मर्दों को भी हुक्म है कि सुन्नतें घर से पढ़ कर आए। मैं अक्सर फजर की नमाज की सुन्नतें घर से भी पढ़ के आता हूँ। वज़ू किया, अजान हो गई, सुन्नत पढ़ा, फिर यहाँ जाता हूँ। समझ में आ रही? तो सुन्नतें घर में पढ़े। अगला सवाल है, क्या सब मस्जिदों का दर्जा बराबर है? बोलो। इसलिए मैंने कहा था ये लेसन जो है ना याद करो। बोलो। नहीं, सबसे पहला दर्जा है काबतुल्लाह का, उसके बाद है मस्जिद नबवी का, उसके बाद मस्जिद बैतुल मुक़द्दिस का, बैतुल मुक़द्दिस यानी मस्जिद अक्सा का, उसके बाद दुनिया की तमाम मस्जिदों का दर्जा बराबर है। माशाअल्लाह, समझे? अगला सवाल है, मस्जिद हराम कहाँ है? मक्का मुअज़्ज़मा में, मक्का मुअज़्ज़मा में। मस्जिद नबवी कहाँ है मारूफ? मस्जिद नबवी। बहुत आसान जवाब है, बोलो। मदीना मुनव्वरा में। और मस्जिद बैतुल मक़दिस कहाँ है? यरूशलेम, यरूशलेम यानी मुल्क शाम में, जिसको हम क्या कहते हैं? फ़लस्तीन कहते हैं। चले, नमाजों में, नमाज में किस तरफ रुक करके खड़े होते हैं? हम नमाज में किस तरफ रुक करते हैं? बोलो। काबतुल्लाह की तरफ। माशाअल्लाह। अगला सवाल है, काबतुल्लाह क्या है? अल्लाह ताला की, बोलो, सबसे बड़ी इबादत गाह है। सबसे बड़ी, दुनिया की सबसे बड़ी इबादत गाह काबतुल्लाह है। काबतुल्लाह कहाँ है? वापस सवाल आया। मक्का मुअज़्ज़मा में। काबतुल्लाह हमारे मुल्क से किस जानिब है? डायरेक्शन मगरिब, यानी काबतुल्लाह हमारे मुल्क हिंदुस्तान से पश्चिम यानी मगरिब की तरफ है। मगरिब को इंग्लिश में क्या कहेंगे? वेस्ट। क्या बोलेंगे? कहाँ पर है? वेस्ट में। चले, आखिरी जो है लेसन हमारा है अरकान इस्लाम। इस्लाम के अरकान कितने हैं? खदीजा बोलो जोर से। 5। नंबर 1 ईमान, नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात। बोलो। हमारी सिमिन बताएगी कितनी चीज़ों पर ईमान लाना ज़रूरी है? 7। बोलो। नंबर 1 अल्लाह पर, उसके रसूलों पर, उसके किताबों पर, उसके फरिश्तों पर, उसके नहीं, किबले के, कयामत पर, कयामत पर, किबले पर नहीं, देख कर नहीं, ध्यान से हम ज़बानी याद करें इसको। 7 चीज़ों पर ईमान लाना ज़रूरी है। उसमें सबसे पहले अल्लाह पर, उसके फरिश्तों पर, उसकी किताबों पर, उसके रसूलों पर, कयामत पर, तकदीर पर और मरने के बाद ज़िंदा किए जाने पर। नमाज क्या है? नमाज इबादत का एक खास तरीका है। रोज़ा क्या है? बोलो। सुबह सादिक से गुरु आफ्ताब तक अल्लाह के लिए नियत के साथ खाना पीना छोड़ देना और नेक इबादत करना और नेक काम करना। इबादत करना और नेक काम करना। ज़कात क्या है? आसिया, खदीजा, ज़कात क्या है? आयशा, अक्सा, रज़ाना कहाँ है? ज़कात क्या है? बोलो। अपने माल में से 40वां हिस्सा गरीबों को देना। हज क्या है? बोलो, हज क्या है?
ارکان کا ادا کرنا بولو کلیئر بولو. حج کے ایام یعنی حج کے زمانے میں مخصوص ارکان کا ادا کرنا. ماشاءاللہ آپ لوگوں کو بلیک بورڈ پہ مخصوص ارکان بتلائے تھے. حج کے 5 دن جو ہے بتلائے تھے. 8 ذی الحجہ سے لے کر 12 ذی الحجہ تک 8 9 10 11 اور 12 یہ 5 دن مخصوص حج کے ایام ہوتے ہیں. لیکن 8 9 10 11 12 یہ کون سی تاریخ ہے؟ ذی الحجہ کی تاریخ ہے. پورے سال میں صرف یہ 5 ہی دن میں حج ہو سکتا ہے, اس کے علاوہ حج نہیں ہوگا. ابھی کسی نے کہا میرے پاس 10 لاکھ روپے آئے ہیں, میرے پاس حج کے زمانے میں پیسے نہیں تھے تو ابھی میں 10 لاکھ روپے تو ابھی کل جا کے میں حج کی تیاری کروں تو اس کا حج نہیں ہوگا. اس کو 1 سال انتظار کرنا پڑے گا. جب ذی الحجہ کی 8 تاریخ آئے گی اسی وقت جو ہے اس کو حج کے لیے جانا ہوگا. یعنی وہاں پر 8 تاریخ کو مینا, 9 کو عرفات کے میدان میں اور 10 کو 10 کو کہاں جائیں گے؟ مینا میں کنکری مار کے خانہ کعبہ کا طواف, صفا مروہ کی سعی, اور ادھر دیکھو صفا مروہ کی سعی, حلق, قربانی کیے جس کو دم تمتع کہتے ہیں. یہ ساری چیزیں کر کے 10 کو واپس مینا گئے, 11 کی 12 کی کنکری مار کر واپس آنا ہے. اس کے حج کے مخصوص ارکان ہیں, مخصوص ایام ہیں. ٹھیک ہے, سمجھ میں آ گئی بات؟ چلے اس کو دھیان میں رکھے. جمع کرو تعلیم الدین.